بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے واقعے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو تاریخ اسلام کا انتہائی اہم اور عبارتناک باب ہے۔ یہ واقعہ ہے زینب بنت الحارث کا، جس نے رسول اللہ کو زہر دینے کی کوشش کی۔ یہ کہانی صرف ایک زہر دینے کا واقعہ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے سیاست، انتقام، جذبات اور پھر رحمات کا ایسا پہلو چھپا ہے جو انسان کو گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ یہ واقعہ غزوہ خیبر کے بعد کا ہے۔ خیبر ایک قلعہ بند علاقہ تھا جو یہودی قبائل کا مرکز تھا، اور یہ جگہ مدینہ کے لیے سیاسی اور فوجی طور پر ایک چیلنج بنی ہوئی تھی۔ جب مسلمانوں نے خیبر فتح کیا تو وہاں کے کئی لوگ قید ہوئے، کئی لوگ مرے گئے اور سیاسی نظام بدل گیا۔ اسی پاس منظار میں زینب بنت الحارث کا نام سامنے آتا ہے۔ وہ خیبر کے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ روایات کے مطابق اس کے والد، بھائی یا شوہر جنگ میں مرے گئے تھے۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ محمد کو زہر دے کر اپنا بدلہ لے گی۔ اس نے ایک بکری ذبح کی، اس کے گوشت کو بھونا اور اس میں شدید زہر ملا دیا۔ خاص طور پر اس نے گوشت کے اس حصہ کو زیادہ زہریلا بنایا جو رسول اللہ کو پسند تھا، یعنی شانہ یا بازو کا حصہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کسی جذباتی لمحے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ سوچ سمجھ کر کیا گیا عمل تھا۔ جب کھانا پیش کیا گیا تو رسول اللہ نے اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر اس میں سے لیا۔ روایت کے مطابق پہلا نوالا منہ میں رکھتے ہی آپ نے محسوس کیا کہ اس میں کچھ غلط ہے۔ آپ نے فوراً اسے نکال دیا اور صحابہ کو روکا، لیکن ایک صحابی حضرت بشر بن بارہ رضی نے نوالا نگال لیا تھا اور زہر کے اثر سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کا سب سے حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ گوشت مجھے بتا رہا ہے کہ اس میں زہر ہے۔ یہ لفظ اپنے اندر معجزہ کا پہلو رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا۔ اس طرح نہ صرف آپ کی حفاظت ہوئی بلکہ باقی صحابہ بھی محفوظ رہے۔ جب زینب بنت الحارث کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا تم نے زہر ملایا ہے تو اس نے اقرار کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں نے سوچا اگر آپ واقعی نبی ہیں تو اللہ آپ کو بچا لے گا، اور اگر آپ صرف ایک بادشاہ ہیں تو ہم آپ سے نجات پا لیں گے۔ یہ جملہ اس دور کی ذہنیات کو بیان کرتا ہے۔ لوگ اپنے شاک کو اس طرح کے انتہائی قدم سے پرکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس واقعے میں سب سے دل کو چھو لینے والا پہلو رسول اللہ کا رویہ ہے۔ آپ نے پہلے مرحلے میں اسے معاف کر دیا۔ سوچئے، جس شخص نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی، اسے فوراً قتل کر دینا عام سیاسی روایت ہوتی، لیکن یہاں رحمت اور صبر کا معاملہ نظر آتا ہے۔ بعد میں جب حضرت بشر ارندانی کا انتقال ہوا تو قصاص کے طور پر اس عورت کو سزا دی گئی، یعنی انصاف اور رحمت دونوں کا توازن قائم کیا گیا۔ اگر ہم اس واقعے کو پرفارمنس اینگل سے دیکھیں تو یہ نبی کی لیڈرشپ کا امتحان تھا۔ ایک لیڈر جب فتح کے بعد دشمن کے علاقے میں ہوتا ہے تو ہر لمحہ خطرہ ہوتا ہے۔ سیکیورٹی پروٹوکولز، کھانے کی جانچ، دشمن کی مانیٹرنگ، یہ سب چیزیں آج کے دور میں بھی اسٹیٹ لیول پر ہوتی ہیں۔ لیکن اس وقت بھی رسول اللہ نے احتیاط اور اللہ پر توکل کا بہترین امتزاج دکھایا۔ آپ نے نہ تو اندھا اعتماد کیا اور نہ ہی غصے میں اندھا فیصلہ۔ ڈیزائن کے حوالے سے اگر اس واقعے کو دیکھا جائے تو اس کی نیریٹو سٹرکچر بہت پاورفل ہے۔ پہلا سٹیج ہے جنگ اور فتح، دوسرا سٹیج ہے دشمن کے جذبات، تیسرا سٹیج ہے زہر دینے کا پلان، چوتھا سٹیج ہے معجزہ اور بچاؤ، اور پانچواں سٹیج ہے انصاف اور معافی کا فیصلہ۔ یہ پوری کہانی ایک ڈرامیٹک آرک فالو کرتی ہے جو کسی بھی ویور کو شروع سے آخر تک انگیجڈ رکھتی ہے۔ اس واقعے کا یونیک سیلنگ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک ہسٹوریکل انسیڈنٹ نہیں، بلکہ عقیدے، رحمت اور انصاف کا کمبینیشن ہے۔ ایک طرف معجزہ ہے کہ گوشت نے خبر دی، دوسری طرف انسانی پہلو ہے کہ ایک عورت نے اپنے گھر والوں کے انتقام میں یہ قدم اٹھایا، تیسری طرف لیڈرشپ کا پہلو ہے کہ نبی نے کیسے ہینڈل کیا۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی وفات سے پہلے فرمایا تھا کہ مجھے خیبر کے زہر کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زہر کا اثر جسم پر رہا، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو اس وقت محفوظ رکھا، لیکن امتحان اور تکلیف کا پہلو زندگی کا حصہ بنا رہا۔ یہ بات انسان کو یہ سمجھاتی ہے کہ انبیاء بھی انسانی تکلیفوں سے گزارتے ہیں، لیکن ان کا مقام اور صبر انہیں بلند کرتا ہے۔ آج کے دور میں جب ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تین بڑی لیسنز ملتی ہیں۔ پہلی لیسن یہ کہ انتقام انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ زینب بنت الحارث نے
اپنے گھر والوں کے دکھ میں ایک ایسا قدم اٹھایا جو آخر کر اس کے لیے خود سزا کا سبب بنا۔ دوسری لیسن یہ کہ رحمت اور انصاف کا بیلنس ضروری ہے۔ نبی نے فوراً بدلہ نہیں لیا بلکہ پہلے معافی کا رستہ اختیار کیا۔ تیسری لیسن یہ کہ اللہ اپنے سچے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ قصہ کھانا سٹائل میں اگر دیکھا جائے تو اس کہانی میں سسپینس، ایموشن اور روحانی پہلو تینوں موجود ہیں۔ ایک طرف جنگ کا بیک گراؤنڈ میوزک سوچیے، دوسری طرف ایک عورت کے دل میں جلتی ہوئی آگ، تیسری طرف دسترخوان کا منظر جہاں ایک نوالا تاریخ بدل دیتا ہے۔ پھر وہ لمحہ جب نبی اپنا نوالا نکال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس میں زہر ہے۔ یہ سینیمیٹک مومنٹ ہے جو کسی بھی ویور کو حیران کر دیتا ہے۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے غزوہ خیبر کا کانٹیکسٹ ضروری ہے، جہاں سیاسی ٹینشن اپنے عروج پر تھی۔ دشمنی صرف مذہبی نہیں بلکہ سیاسی اور معاشی بھی تھی۔ خیبر کے قلعے مضبوط تھے، لوگ جنگجو تھے، اور ہار ان کے لیے صرف سیاسی نہیں بلکہ عزت کا مسئلہ بھی تھی۔ اسی لیے کچھ لوگوں کے لیے انتقام لینا فرض سمجھا گیا، لیکن رسول اللہ کا کیریکٹر یہاں پھر چمکتا ہے۔ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف اور شفقت کا رویہ اختیار کیا۔ یہ وہی نبی ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر بھی عام معافی کا اعلان کیا، یہاں بھی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ زینب بنت الحارث کا انجام عبارت ناک تھا۔ قصاص کے ذریعے اسے سزا دی گئی۔ یہ انصاف کا تقاضا تھا کیونکہ ایک صحابی کی جان چلی گئی تھی۔ یعنی اسلام کا نظام نہ تو صرف جذباتی معافی پر چل رہا تھا اور نہ ہی صرف سختی پر۔ یہ ایک بیلنسڈ سسٹم تھا جہاں ہر فیصلہ حکمت کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس پورے واقعے میں ایک روحانی ڈیپتھ بھی ہے۔ گوشت کا بولنا ایک معجزہ ہے جو بتاتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ جب اللہ چاہے تو بے جان چیز بھی اپنے نبی کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ عقیدہ مسلمان کے دل کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ اس کہانی کو ایک ریویو کے طور پر دیکھیں تو اس میں ہسٹوریکل اوتھینٹسٹی، ایموشنل انٹینسٹی اور اسپرچول انسپریشن تینوں کا زبردست کمبینیشن ہے۔ اس کی پیسنگ بیلنسڈ ہے، میسج کلیئر ہے اور امپیکٹ گہرا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں صرف تاریخ نہیں بتاتا بلکہ کیریکٹر بلڈنگ کا لیسن دیتا ہے۔ آج جب ہم اپنی زندگی میں دشمنی، حسد اور غصہ دیکھتے ہیں تو یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصلی قوت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ کنٹرول اور انصاف میں ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کی حفاظت کا نظام انسانی حساب کتاب سے بہت آگے ہے۔